سب سے بڑا جو مسئلہ ہے ہمارے معاشرے کا، ہم نماز مانتے ہیں لیکن اکثریت ہمارے اس معاشرے کی ایسی ہے کہ جو نماز نہیں پڑھتی۔ آپ نے انتہائی توجہ میری طرف کرنی ہے۔ اکثریت ہمارے معاشرے کی ایسی ہے کہ جو نماز نہیں پڑھتی۔ ان کے لیے بھی لمحہ فکریہ ہے، وہ بھی میں انشاءاللہ عرض کروں گا۔ بعض لوگ ایسے ہیں کہ جو نماز پڑھتے ہیں پر اس میں سستی کرتے ہیں، غفلت سے کام لیتے ہیں، اس کے لیے بھی انشاءاللہ میں عرض کروں گا۔ بعض لوگ ایسے ہیں، بلکہ میں اگر یوں کہوں کہ ہمارے اس معاشرے کے 98% لوگ ایسے ہیں، 98% جو نماز پڑھتے ہیں، مسجد میں آتے ہیں، اپنے گھروں میں پڑھتے ہیں، لیکن 98% لوگوں کو یہ نہیں پتہ کہ ہم نماز میں کیا پڑھتے ہیں، نماز میں ہم کس سے کلام کرتے ہیں، ہم کس سے مخاطب ہیں، کون ہم سے مخاطب ہیں، کیا پڑھتے ہیں ہم، جو الفاظ ادا کرتے ہیں، جو جملے ادا کرتے ہیں، جو کلمات ادا کرتے ہیں، ان کلمات، جملوں اور جو سبق پڑھتے ہیں اس کا مفہوم، اس کا ترجمہ، اس کا مطلب یہ 98% لوگوں کو پتہ، بولو یار ایسی بات ہے یا نہیں؟ 98% لوگ اس سے غافل ہیں۔ رٹی رٹائی باتیں جو زمانے سے چلی آ رہی ہیں، بس اسی کے اوپر گزارا ہے، نہیں پتہ ہم نیت باندھ کر کیا کہتے ہیں، اس کا کیا مطلب ہے، ہاتھ ہم باندھ کر کھڑے ہوتے ہیں، اس کا کیا مطلب ہے، ہم سبحانک اللہم سے شروع کرتے ہیں، اس کا کیا مطلب ہے، ہم سورہ فاتحہ سورت پڑھتے ہیں، اس کا کیا مطلب ہے، رکوع میں جا کر تسبیح پڑھتے ہیں، اس کا کیا مطلب ہے، قومے میں کھڑے ہو کر سمع اللہ پڑھتے ہیں، اس کا کیا مطلب ہے، سجدے میں جا کے سبحان ربی الاعلیٰ پڑھتے ہیں، اس کا کیا مطلب ہے، قاعدے میں بیٹھ کر التحیات پڑھتے ہیں، اس کا کیا مطلب ہے، یہ ہم کیا کہتے ہیں، کرتے کیا ہے؟ 98% لوگوں کو اس کا علم ایسی بات ہے۔ آپ اتفاق کریں گے میری اس بات سے؟ زور سے بولیں۔ اب 2% لوگ بچ گئے۔ وہ 2% لوگ ایسے ہیں کہ جن کو کچھ نہ کچھ پتہ ہے، جو کچھ نہ کچھ سمجھتے ہیں کہ بھئی ہم یہ جو پڑھتے ہیں اس کا مطلب کیا ہے، اس کا ترجمہ کیا ہے، اس کا تقاضا کیا ہے۔ 2% لوگ ہیں جو بچ گئے ہیں، جو سمجھ رہے ہیں۔ اب جو 2% لوگ ہیں بشمول اس 98 کے، ان کی نمازوں میں ایک مسئلہ اور آ جاتا ہے، اس میں خشوع خضوع نہیں ہوتی، خشوع خضوع سے نہیں پڑھتے، ایک فرض سمجھ کے بس اس کی ادائیگی کر لیتے ہیں، اس میں خشوع خضوع اس کا نام نہیں ہوتا۔ ایمرجنسی کا دور جو ہے، ہر ایک بندہ ایمبولینس میں بیٹھا ہوا ہے، جلدی کرو جی، ایسا ہوتا ہی نہیں ہوتا، پتہ ہی نہیں ہے۔ ناراض نہیں ہونا آپ، بڑی اہم باتیں اللہ پاک نے ذہن میں ڈال دی ہیں، اور یہ انشاءاللہ میں چاہوں گا کہ یہ موضوع آگے تک چلے۔ آپ حضرات بھی کوشش کریں کہ وقت سے پہلے آپ تشریف لائیں تاکہ شروع سے آخر تک آپ کو کچھ نہ کچھ بات سمجھ آ جائے۔ باقی تو لمبی چوڑی تقریریں ہم کرتے ہی رہتے ہیں، لیکن چلے نماز یہ ضروری چیزیں ہیں، بیچ میں کچھ مسائل بھی آ جائیں، کچھ عقیدے کی اصلاح بھی ہو جائے، اور کچھ ہماری نمازوں کی درستگی بھی ہو جائے۔ اللہ عمل کی توفیق ہمیں عطا فرمائے۔ بلند آواز سے خشوع خضوع کی کمی ہے۔ بعض مسلمان ایسے ہیں کہ جو نماز پڑھ لیتے ہیں، جماعت کا اہتمام نہیں کرتے، اس پر بھی میں انشاءاللہ بات کرتا ہوں۔ بعض ایسے ہیں کہ جو نماز پڑھتے ہیں لیکن اس میں سستی کرتے ہیں، اس پہ بھی بات ہوگی۔ سب سے پہلے یہ سمجھ لیں کہ یہ جو نماز کا فریضہ ہے،
یہ صرف اس امت کے لیے نہیں ہے، بلکہ اس امت سے پہلے اللہ پاک نے جو امتیں اس دنیا میں پیدا کی، جو پیغمبر آئے، ان پیغمبروں کی شریعتوں میں بھی نماز کا حکم تھا۔ تو اس سے پہلے نماز کی اہمیت سمجھ لیں، نماز کی فضیلت سمجھ لیں۔ پہلے پیغمبروں کے دور میں بھی نماز کا حکم تھا، اگرچہ کیفیت مختلف تھی، ہم کچھ مختلف طریقوں سے مختلف وقتوں میں پڑھتے، ہر امت میں اس کا طریقہ اور اس کی کیفیت مختلف ہے۔ سب سے پہلے آپ آئیے جناب سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی طرف، جد الانبیاء ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام جب اپنے لخت جگر اور فرزند ارجمند حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام اور اپنی عظیم بیوی حضرت ہاجرہ علیہ السلام، ان دونوں کو قرآن کریم نے ذکر کیا ہے، جب لے کر آئے بیت اللہ شریف کے پاس، قرآن کہتا ہے ابراہیم علیہ السلام نے ہاتھ اٹھائے اور اٹھا کر اللہ پاک سے دعا کی، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، کہ اے اللہ میں اس بے آب و گیا سنسان اور بیابان جنگل میں، جہاں کوئی سبزہ نہیں، جہاں کوئی کھانا نہیں، جہاں کوئی پینے کے لیے پانی کا قطرہ نہیں، کچھ نہیں، میں ان کو لا کر بیت اللہ شریف کے قریب چھوڑتا ہوں۔ یہ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، کس لیے؟ ربنا لیقیموا الصلاۃ، اے اللہ اس لیے کہ یہ نماز ادا کرے، یہ نماز ادا کرے۔ پتہ چلا کہ شریعت ابراہیمی میں نماز چلتی تھی، تبھی ابراہیم علیہ السلام نے اللہ پاک سے دعا فرمائی۔ اور دوسری دعا قرآن کریم نقل کرتا ہے، ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا، کہ اے اللہ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، مجھے نماز قائم کرنے والا بنا دے، ومن ذریتی، اور میری اولاد کو نماز قائم کرنے والا بنا دے، اور اے اللہ میری اس دعا کو شرف قبولیت بھی عطا فرما دے۔ پتہ چلا شریعت ابراہیمی میں نماز کا تصور تھا۔ سیدنا اسماعیل علیہ السلام جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے فرزند ہیں اور اسماعیلی شاخ کے پیغمبر ہیں، سیدنا اسماعیل علیہ السلام یہ اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں۔ قرآن کریم نے اس کا بھی ذکر کیا ہے کہ نماز کا اہتمام حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ملت کے اندر بھی یہ حکم موجود تھا۔ حضرت شعیب علیہ السلام، قرآن کریم نقل کرتا ہے کہ جب شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ پاک کی توحید کا پیغام سنایا تو قوم نے سامنے سے جواب کیا دیا۔ قوم کہتی ہے الصلاۃ تأمرک ان نترک ان یعبد آباؤنا، کہ اتنی لمبی لمبی نمازیں پڑھتا ہے تو، کیا تو اپنی ان لمبی لمبی نمازوں سے جو تو پڑھتا ہے یہ ہمیں بتانا چاہتا ہے کہ ہم اپنے باپ اور دادا کے دین کو چھوڑ دیں؟ یہ کس نے کہا؟ یہ قوم شعیب کہتی ہے حضرت شعیب علیہ السلام سے۔ تو اس سے دو باتیں معلوم ہوئی۔ ایک بات تو اس سے یہ معلوم ہوئی کہ حضرت شعیب علیہ السلام کی ملت میں نماز کا تصور تھا، تبھی قوم نماز کا واسطہ دے کے کہتی ہے۔ اور دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ اس قوم نے اپنے باپ اور دادا کی اندھی تقلید کی، اپنے آباء و اجداد کا طریقہ ہم چھوڑ دیں، تیری نمازیں دیکھ کر، یہ تو جو نمازیں پڑھتا ہے اس کو دیکھ کر ہم اس طریقے کو چھوڑ دیں۔ تو گویا کہ پیغمبر کے طریقے کو ایک طرف رکھ کر اس کے مقابلے میں اپنے باپ اور دادا کا غلط طریقہ سامنے رکھا۔
تو شعیب علیہ السلام کے قوم میں، اس کی قوم میں یا اس کی ملت میں نماز کا تصور ملتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام، قرآن کریم کہتا ہے وَأَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ کہ اے پیغمبر ہم نے آپ کو چنا اور ہم آپ کی طرف وحی کریں گے، آپ غور سے وحی کو سنو۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ تشریف لے کر گئے تو اللہ رب العزت نے وحی اتاری، اس میں سب سے پہلا جو حکم تھا وہ اللہ کی طرف سے توحید کا تھا۔ اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی، کہ میں ہی ایک اللہ ہوں، میرے علاوہ عبادت کا کوئی دوسرا لائق نہیں، لہذا میری عبادت کرو۔ اس توحید کے پیغام کے بعد دوسرا جو حکم ملا ہے موسیٰ علیہ السلام کو وہ کیا ہے؟ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، سورہ طٰہٰ، کہ میری یاد کے لیے نماز قائم کرو۔ یہ کسے کہا جا رہا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام سے۔ پتہ چلا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں بھی نماز کا تصور، بولتے جاؤ یار، تھا۔ حضرت زکریا علیہ السلام عمر کے آخری حصے میں جب ظاہری طور پر جسمانی قوت ختم، جسمانی طاقت مفقود، 80 سال کی عمر میں، بڑھاپے کی آخری حد میں، اللہ سے دعا کرتا ہے رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، اے اللہ مجھے پاکیزہ اولاد عطا فرما، پاکیزہ اولاد عطا فرما۔ قرآن کہتا ہے آل عمران میں فنادتہ الملائکہ وہو قائم یصلی فی المحراب، فرشتوں نے آواز دی، بیٹے کی بشارت دی جب حضرت زکریا محراب میں کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے تھے۔ پتہ چلا کہ حضرت زکریا علیہ السلام کی شریعت میں بھی نماز کا تصور تھا۔ حضرت عیسیٰ علی نبینا علیہ السلام، بنی اسرائیل کے آخری نبی عیسیٰ علیہ السلام، قرآن کہتا ہے ماں کی گود میں اللہ نے بات کرنے کا شرف اسے عطا فرمایا تھا۔ ماں کی گود میں ہے، جب لوگ آئے آ کر سوالات کیے، قرآن کہتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ کہ اللہ نے مجھے نماز کا حکم دیا ہے۔ پتہ چلا کہ شریعت عیسوی میں بھی نماز کا تصور تھا۔ لقمان علیہ السلام، قرآن کریم نے بڑے واقعات نقل کیے ہیں، بڑے عظیم انسان گزرے ہیں، اپنے بیٹے کو وصیتیں کی اور قرآن نے ان وصیتوں کو ذکر کیا۔ سب سے پہلی جو وصیت اپنے بیٹے کو فرمایا یا بنیا لا تشرک باللہ، کہ اے بچے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنانا۔ اور دوسری وصیت جو فرمائی یا بنیا اقم الصلاۃ، کہ اے میرے بیٹے نماز کو قائم کرو، نماز کو قائم کرو۔ یہ قرآن کریم نے انبیاء علیہ السلام کا ذکر فرمایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسحاق علیہ السلام، بھتیجے لوط علیہ السلام اور پوتے یعقوب علیہ السلام، ان کی نسبت قرآن کہتا ہے وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ، کہ ان کی طرف ہم نے نیکیوں کی وحی کی حکم دیا اور نماز قائم کرنے کا حکم دیا ہے۔ یہ انبیاء کے واقعات ہیں۔ اس سے آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ نماز کتنی اہم عبادت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی، جو صرف اس امت کے لیے نہیں، اس امت سے پہلے جتنے انبیاء گزرے ہیں ہر ایک نبی کو اللہ نے نماز کا حکم دیا۔ بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ کیفیات مختلف، طریقہ مختلف، لیکن نفس عبادت کا حکم پیغمبروں کو ملا ہے۔
آخر میں سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کر آئے۔ اب آپ کی امت عظیم امت ہے، آپ کا مقام عظیم مقام ہے، آپ کا منصب عظیم منصب ہے۔ ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے کہ ہمارے پیغمبر کے مقام کا مقابلہ کوئی نبی بھی نہیں کر سکا۔ یہ عظمت ہے۔ اس نبی کو اللہ نے نماز کا تحفہ عطا فرمایا، لیکن اندازہ آپ نے یہ لگانا ہے کہ پیغمبر کو نماز کا حکم مسجد نبوی میں نہیں ملا، گھر میں بیٹھ کر نہیں ملا، بازار میں چلتے ہوئے نہیں ملا، غار میں بیٹھ کر عبادت کرتے وقت نہیں ملا۔ حالانکہ اسلام کے احکامات آئے ہیں، پیغمبر گھر میں تشریف فرما ہے وہی اتر رہی ہے، مسجد میں تشریف فرما ہے وہی اتر رہی ہے، بازار میں تشریف لے کر جا رہے ہیں وہی اتر رہی ہے، جنگ کے میدان میں موجود ہے وہی اتر رہی ہے۔ ایسا ہی ہے نا؟ ایک جگہ تو وہی نہیں آئی، مختلف کیفیات میں پیغمبر کے اوپر وہی آتی رہی، لیکن جہاں نماز کا وقت آیا، حکم آیا، یہ فریضہ اللہ پاک نے عطا فرمایا تو فرش پر نہیں، یہ فریضہ اللہ نے عرش پر عطا فرمایا۔ یہ اس نماز کی اہمیت ہے، یہ اس نماز کی قدر ہے، یہ اس کی قیمت ہے۔ میں نے شروع میں کچھ باتیں عرض کی ہیں کہ ہمارے معاشرے کی اکثریت نماز نہیں پڑھتی، جو پڑھتی ہے انہیں یہ نہیں پتہ کہ ہم نماز میں کیا پڑھتے ہیں، خشوع اور خضوع بھی نہیں ہوتی، رسمی طور پہ گاڑی چلا دیتے ہیں اس لیے کہ دکان میں جو بیٹھنا ہے، دفتر میں جو جانا ہے، گاڑی کے لیے جو وقت دینا ہے، یہ المیہ ہے بھائی۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے نماز جیسا عظیم تحفہ عطا فرمایا۔ میرے پیغمبر نے فرمایا اول ما یحاسب بہ یوم القیامت الصلاۃ، کہ قیامت میں سب سے پہلے سوال جو ہوگا وہ نماز کے بارے میں ہوگا۔ 12 سال پیغمبر نے مکہ میں محنت فرمائی، توحید کی، عقیدے کی اصلاح کی۔ 12 سال تک لوگوں کا عقیدہ اس طریقے سے بنانے کی کوشش کی کہ مخلوق کا رابطہ واسطہ مخلوق سے کٹ جائے اور خالق کے ساتھ جڑ جائے۔ 12 سال محنت فرمائی، ابھی کوئی حکم نہیں آیا۔ 12ویں سال جو احکامات کا سلسلہ شروع ہوا، اس میں سب سے پہلا جو حکم آیا ہے وہ نماز کا آیا ہے۔ سب سے پہلا حکم نماز کا آیا ہے۔ سب سے پہلا حکم زکوٰۃ کا نہیں آیا، روزے کا نہیں آیا، حج کا نہیں آیا، نماز کا آیا ہے۔ نکاح کرنے کا نہیں آیا، اخلاقیات کے درس کا نہیں آیا، نماز کا حکم سب سے پہلے آیا ہے۔ اور اسی لیے پیغمبر نے فرمایا کہ قیامت میں بھی سب سے پہلے نماز کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ روز محشر کے جا گداز بود، اولین پرستش از نماز بود، سب سے پہلے نماز کے بارے میں پوچھا جائے۔ پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز کی اہمیت سامنے رکھیں، وقت کم ہے، میں موضوع کو سمیٹ رہا ہوں۔ جو لوگ نماز نہیں پڑھتے ان کے لیے پیغمبر نے فرمایا کہ بین المسلمی والکافری فرق الصلاۃ، کہ کافر اور مسلمان کے درمیان فرق جو ہے وہ کیا ہے؟ نماز ہے۔ یہ ہم سنتے ہیں نہیں سنتے؟ سنتے ہیں نا، سنتے ہیں سب۔ پیغمبر نے فرمایا من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر،
جان بوجھ کر جس نے نماز ترک کی اس نے کفر کیا، اس نے کفر کیا۔ فقہا اگرچہ اس کے اندر تفصیل کرتے ہیں کہ اس سے مراد کیا ہے۔ بعض حضرات جمہوری فرماتے ہیں کہ بھی جو نماز کا انکار کرے وہ کافر ہے۔ یہ اہمیت ہے نماز کی۔ ملے گا کیا؟ پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ ساتھ تھے، چل رہے ہیں، سردی کا موسم ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک درخت کی ٹہنی پکڑ لی اور درخت کی ٹہنی پکڑی اور پکڑ کے حضرت ابو ذر سے فرمایا، چونکہ موسم سرما میں خزاں کا موسم ہوتا ہے تو درختوں سے پتے جھڑ جاتے ہیں، درختوں سے پتے گر جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ٹہنی پکڑی اور پکڑ کے آپ نے اس ٹہنی کو ہلایا، تو ہلا کر اس ٹہنی کے اوپر جو پتے تھے وہ زمین پر گر گئے۔ پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت ابو ذر سے کہ ابو ذر، جو بندہ نماز پڑھتا ہے نا اس کے گناہ اس طریقے سے اس کے جسم سے گرتے ہیں جس طرح اس ٹہنی سے یہ پتے گر گئے۔ حضرت ابو ذر سے فرمایا پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ایک آدمی ہے، وہ کسی راستے پر جاتا ہے، الفاظ مختلف ہیں، یا یوں فرمایا کہ ایک آدمی ہے وہ کہیں جاتا ہے تو اس کے درمیان 5 نہریں اس آدمی کے جسم پر میل کچیل ہے۔ وہ پہلے نہر پر جاتا ہے غسل کرتا ہے، دوسرے پر جاتا ہے غسل کرتا ہے، تیسرے پر جاتا ہے غسل کرتا ہے، چوتھے پر جا کے غسل، 5ویں پہ جا کے غسل کر کے پاک پیغمبر نے فرمایا کہ ابو ذر مجھے بتاؤ کہ جو آدمی 5 نہروں کو کراس کر کے غسل کرتا رہے اس کے جسم پر کوئی میل کچیل باقی رہ جائے گا؟ تو حضرت ابو ذر نے فرمایا یا رسول اللہ نہیں۔ تو میرے پیغمبر نے فرمایا ہاکذا مثل الصلاۃ الخمس، یہی مثال 5 نمازوں کی ہے کہ اگر کوئی آدمی 5 نمازیں پڑھے اس کے جسم سے گناہ اسی طریقے سے صاف ہو جاتے ہیں، گناہ صاف ہو جاتے ہیں۔ نماز پڑھتے ہیں ہم گھر کے اندر بھی، انفرادی طور پر بھی، اکیلے بھی، چلو یار ابھی تو وقت ہے، بہت وقت ہے، پڑھ لیتے ہیں، پڑھ لیں گے۔ سستی ہوئی نا، غفلت ہوئی۔ میں نے شروع میں بات عرض کی کہ اکثریت معاشرے کی نماز پڑھ کر اس میں سستی اور غفلت لوگ کرتے ہیں۔ اس مسئلے کو بھی ذرا دیکھ لیجئے گا، دکاندار ہو، ریڑھی والا ہو، دفتر والا ہو، کاروبار والا ہو یا کوئی بھی ہو، اس سہارے پر نہیں کہ ابھی وقت باقی ہے، پڑھ لیں گے نماز۔ قرآن کیا کہتا ہے ایسے نمازیوں کے حوالے سے؟ فویل للمصلین، ایسے نمازیوں کے لیے ہلاکت ہے۔ ویل کا معنی کیا ہے؟ ہلاکت ہے، بربادی ہے، تباہی ہے۔ اور نماز بھی پڑھے، اللہ کی عبادت بھی کرے، اور اللہ پھر بھی ان کا نام ان لوگوں کی لسٹ میں شامل کرے کہ جو لوگ ہلاک ہیں، برباد ہیں، جو تباہ ہیں۔ یہ اس آدمی کے لیے نہیں کہا جا رہا جو سود کرتا ہے، جو جھوٹ بولتا ہے، جو ظلم کرتا ہے، جو قتل کرتا ہے، اس کے لیے نہیں، یہ اس آدمی کے لیے کہا جا رہا ہے کہ جو آدمی کیا کرتا ہے؟ نماز پڑھتا ہے۔ کون ہے بھلا یہ؟ فرمایا الذین ھم عن صلاتہم ساہون، کہ جو لوگ اپنی نمازوں میں سستی کرتے ہیں، جو لوگ اپنی نمازوں میں کیا کرتے ہیں؟ سستی کرتے ہیں۔ سستی کا مطلب سمجھ آ گیا آپ کو کہ ابھی وقت ہے، 5 منٹ بعد چلا جاؤں گا، 10 منٹ بعد پڑھ لوں گا، 15 منٹ بعد پڑھ لوں گا، ابھی تو بہت وقت باقی ہے، نماز پڑھ لوں گا۔ یہ جو شیطان جھانسے میں ڈال کے پٹیاں پڑھاتا ہے نا، آہستہ آہستہ آ کے نماز کا وقت بھی نکل جاتا ہے، نماز پڑھنے کی فرصت نہیں مل جاتی۔ الذین ھم عن صلاتہم ساہون، جو نمازوں میں سستی کرتے ہیں ان کے لیے اللہ نے فرمایا ہلاکت ہے، تباہی ہے۔ تو پتہ چلا کہ جو لوگ نمازوں میں سستی کرتے ہیں ان کے لیے بربادی ہے۔
اس لیے نماز کے وقت میں سستی کرنے کی اجازت گنجائش بھی نہیں ہے۔ پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی سے فرمایا کہ بھئی کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ اس میں تاخیر بالکل نہ کرو۔ ان میں ایک یہ فرمایا کہ جب نماز کا وقت آئے تو اس میں تاخیر نہ کرو، وقت پہ نماز پڑھو۔ یہ پیغمبر کا حکم ہے۔ انفرادی اکیلے میں بھی نماز پڑھ لیتے ہیں، نماز ہو جاتی ہے، لیکن ایک درجے کا ثواب ملے گا۔ کتنے درجے کا؟ کتنے درجے کا؟ ایک درجے کا ملے گا۔ یہ دکاندار میرے جو دوست ہیں نا، یہ میری طرف انتہائی توجہ کریں، میں ان کی توجہ چاہوں گا۔ حدیث پاک میں آپ کے سامنے بھی نقل کرنے لگا۔ یہ جو ہم کہتے ہیں نا جماعت سے ملے گا کیا؟ جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں گے تو کیا ملے گا؟ پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلاۃ الجماعت افضل من صلاۃ الفذ ب27 درجہ، کہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا اکیلے نماز پڑھنے سے 27 درجے افضل ہے۔ کتنے درجے؟ اب اکیلے بھی آپ نماز پڑھیں گے، نماز تو ہو جائے گی، لیکن ثواب 27 درجے کا نہیں ملے گا۔ جماعت کے ساتھ آ کے نماز پڑھ لیں گے، جماعت کا ثواب بھی ملا اور 27 درجے کا ثواب بھی ملا۔ اور اس درجے کا ہمیں یہاں اندازہ نہیں ہوتا، اس ایک درجے کا اندازہ ہمیں وہاں پر ہوگا، قیامت کے دن ہوگا۔ ایک نیکی کا کہ جب باپ بیٹے سے بھاگے گا، بیٹا باپ سے بھاگے گا، ایک دوسرے سے بھاگتے پھریں گے کہ کوئی ایک نیکی ہم سے نہ مانگے۔ اس لیے جماعت کا ثواب زیادہ ہے۔ اللہ ہمیں جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ جو لوگ نماز نہیں پڑھتے، قرآن کیا کہتا ہے؟ کبھی پڑھتے ہیں کبھی نہیں پڑھتے، ان کو احساس نہیں ہے نماز کا۔ قرآن کہتا ہے سورہ مدثر میں فی جنات یتساءلون عن المجرمین۔ اپنے نمازی کا انجام دیکھیں ذرا، جنتی جنت میں چلے جائیں گے، جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے۔ اب جنتی لوگ اپنی کھڑکیوں سے دیکھیں گے، وہ تو حاجی صاحب تھا یار، دنیا میں اتنی بڑی اس کی پگڑی ہوتی تھی، سفید اس کا لباس ہوتا تھا، وہ جناب خیرات بھی، صدقات بھی، نیکیاں بھی، راستے بناتا تھا، کنویں بناتا تھا، اور پتہ نہیں کیا کچھ نیکیاں لوگوں کے ساتھ کر جاتا تھا۔ اور دیکھو وہ جہنم میں جل رہا ہے، وہ فلاں صاحب وہ تو دنیا کے اندر اتنا اس کا مقام تھا، ہم تو سمجھ رہے تھے کہ یہ جنت کے اعلیٰ درجے میں ہوگا، وہ دیکھو جہنم میں جل رہا ہے۔ فی جنات یتساءلون عن المجرمین، جنتی ان جہنمیوں سے سوال کریں گے ما سلککم فی سقر، اس گھڑے میں آ کر، اس بھور میں آ کر، اس تکلیف میں آ کر، اس عذاب میں آ کر کس چیز نے تمہیں یہاں تک پہنچایا ہے؟ یہ سوال کون کریں گے؟ کس سے کریں گے؟ جہنمیوں سے کریں گے۔ قرآن کہتا ہے جہنمیوں کا جو جواب ہے نا وہ یہ ہوگا، وہ یہ کہیں گے قالوا لم نک من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، نماز نہیں پڑھتے تھے، اس لیے انجام یہ ہو گیا۔ ہم بڑا ہلکا لیتے ہیں بھائی، بڑا ہلکا لیتے ہیں، چلو ایک پڑھ لی، نہیں پڑھی، چلو جمعے کی پڑھ لیں گے، جمعے کی پڑھ لیں گے، بچ جائیں گے۔ نہیں، بالکل ایسا نہیں ہے۔ آپ روزہ نہیں رکھ سکتے، معاف ہے، گنجائش ہے، اجازت ہے، دوسرے وقت میں رکھو۔ نہیں رکھ سکتے بالکل، معاف ہے، آپ فدیہ دو، یہ شریعت کا مسئلہ بتا رہا ہوں۔ زکوٰۃ ہے، نہیں دے سکتے آپ، شریعت کہتی ہے صاحب نصاب نہیں ہے نا، زکوٰۃ نہیں دو۔ حج فرض ہے، آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں، شریعت کہتی ہے آپ پر حج فرض بھی، بولتے جاؤ، یہ فرائض ہے نا۔ بنی الاسلام علی خمس، 5 چیزوں پر اسلام کی بنیاد ہے، شہادت اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ والحج
व सौम रमज़ान। अब बाकी फ़राइज़ में शरीयत आपको गुंजाइश देती है, अगर आपकी ताकत नहीं है तो मुतबादिल मौजूद है, लेकिन नमाज ऐसा फरीज़ा है कि इसकी मुआफ़ी की किसी सूरत में गुंजाइश नहीं है, बिल्कुल नहीं है। आप आकिल बने, आप बालिग़ बने, आप पर नमाज फ़र्ज़ हो गई, आपको किसी सूरत में इजाज़त नहीं है कि आप नमाज को छोड़ दें। आप बीमार हैं, खड़े होकर नहीं पढ़ सकते, शरीयत ये नहीं कहती कि बाबा चलो ना पढ़ो मुआफ़, बल्कि शरीयत क्या कहती है, बैठ कर पढ़ लो। अगर बैठ कर आप नहीं पढ़ सकते तो शरीयत क्या कहती है, लेट कर पढ़ लो। आखिरी वक्त तक आपको शरीयत लेके चलाती है, मुआफ़ी की बिल्कुल इजाज़त नहीं है। और अगर आप इसी बीमारी में नमाज नहीं पढ़ सके और दुनिया से चले गए, मुआफ़ फिर भी नहीं है, फिर भी नमाजों का फ़िदिया देना पड़ेगा। आखिरी वक्त तक जिस्म अट्टा कट्टा है, अल्लाह पूछेगा ना, अलम नुसहे जिस्म का, आपको सही सालिम जिस्म नहीं अता किया था, जब आप कारोबार कर सकते थे, जब आप पैसे गिन सकते थे, जब आप गाड़ी चला सकते थे, जब आप मनों के हिसाब से वज़न उठा सकते थे, जब आप तेज़ भाग दौड़ सकते थे, जब आप दुनिया का सारा काम कर सकते थे, नमाज क्यों नहीं पढ़ी आपने? इसलिए भाई ये नमाज की अहमियत है कि नमाज हम पढ़ें, नमाज में हम दिलचस्पी लें कि ये अल्लाह का बड़ा अजीम हुक्म है। जिन लोगों ने कोताहियाँ की हैं, गफलतें की हैं, सुस्तियाँ की हैं, आज आपने सुन ली है ये सारी बातें। मैंने कोई अपनी तरफ से कोई बात नहीं कही, आपको कुरान से बताया, आपको पैगंबर के फरमान से बताया। यही शरीयत हमें बताती है और यही शरीयत हमें सिखाती है कि नमाज उम्मुल इबादात में से है, नमाज इबादतों की बुनियाद है। बुनियाद ठीक रहेगी तो ऊपर तक इमारत बिल्कुल ठीक रहेगी, बुनियाद कमज़ोर होगी तो इमारत गिर जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। इसलिए ज़रूरत इस बात की है कि हम नमाज पढ़ने पर भी आ जाए। और शुरू में ये बात मैंने अर्ज़ की कि अक्सरियत तो नमाज पढ़ती नहीं है। 98% जो लोग हैं नमाज वो पढ़ते हैं, लेकिन वो ये नहीं समझते कि नमाज में हम पढ़ते क्या हैं, नमाज में हम क्या जुमले अदा करते हैं, हमें इसका तर्जमा, हमें इसका माना, हमें इसका मतलब ये हमें समझ नहीं आ। हम नमाज में खड़े होकर नियत बांध लेते हैं, दुनिया बाहर का निज़ाम, नमाज के अंदर सारे ख़यालात आ जाते हैं, सारे वसवसे आ जाते हैं। वो एक मौलवी साहब नमाज़ पढ़ा रहे थे तो रकातों के अंदर गलती हो गई। 4 रकातें नमाज उन्होंने पढ़ानी थी, 4 के बजाय उन्होंने 3 पे सलाम फेर दिया। तो अब मुक़्तदियों में इख्तिलाफ़ हो गया, किसी ने कहा जी 3 रकातें हो गई है, किसी ने कहा 4 रकातें हो गई। ये शोर की आवाज़ें उठी। एक बाबा जी खड़ा हुआ, उसने कहा जी 3 रकातें हो गई है, 3 हो गई है। इमाम साहब ने पूछा जी आप इस तरह यकीन से कैसे कह सकते हैं कि 3 हो गई है, लोग ये भी तो कहते हैं कुछ कि 4 हो गई है, और मेरे जहन में भी यही आ रहा है कि 4 मैंने पढ़ाई है। उसने कहा नहीं आपने 3 पढ़ाई है। उसने कहा मैं यकीन से कहता हूँ। लोग भी बड़े हैरान हो गए। तो पूछा कि भाई किस तरह आप यकीन से कह सकते हैं? उसने कहा बात यह है कि मेरी 4 दुकानें हैं। कितनी दुकानें हैं? 4 दुकानें हैं। और जब इमाम साहब के पीछे मैं नियत बांध के खड़ा होता हूँ तो 1 रकात में मैं 1 दुकान का हिसाब पूरा कर लेता हूँ। कितना? 1 पूरा कर लेता हूँ। अभी तक मैंने सिर्फ 3 दुकानों का हिसाब किया है, छोटी दुकान बाकी है, तो इसलिए 3 हो गई है, 4 नहीं हुई। हमारा तो हाल ये है। तो इसलिए नमाज के अंदर खुशू खुजू की जो कैफियत है ये भी पैदा करने की ज़रूरत है। मैं अगले जुम्मों की नशिस्तों में इंशाअल्लाह इसी पर बात करूँगा कि नमाज के अंदर जो हम सबक पढ़ते हैं इसका मैं आपको माना समझाऊँ, इसका मैं आपको मतलब समझाऊँ, इसका मैं आपको मफ़हूम समझाऊँ, और सिर्फ़ ये नहीं कि मैं तकरीर करके बात ख़त्म करूँ। आपको इंशाअल्लाह बात समझानी है ताकि आप ये समझ जाएँ कि ये नमाज का जो हम सबक पढ़ते हैं इसका मतलब क्या है।